ڈیٹیکشن بل میں جو بے ضابطگیاں غیر قانونی حرکتیں کی جاتی ہیں اور میٹر اتارے جاتے ہیں، الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 اور کنزیومر سروس مینول کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں، نوٹس نہیں دیا جاتا۔ یہ غیر قانونی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ الیکٹریکل انسپیکٹر اور سول کوڈ کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کس کے اختیارات زیادہ ہیں، کس کے کم ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ واپڈا کی جو ڈسکلوز کمپنیز ہیں، جو لیسکو، میپکو، آئسکو، کیپکو، ایسکو، مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے، ہے تو واپڈا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ڈیٹیکشن بلز کی بھرمار ہوتی ہے، جس کو دیکھو، جسے کنزیومر کو دیکھو، وہ تو نظر آتا ہے کہ ڈیٹیکشن بل آ گیا۔ جب اسے سول کوڈ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو سول کوڈ اسے کہتی ہے کہ الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کی سیکشن 26 سب سیکشن 6 کے تحت الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جائے۔ الیکٹریکل انسپیکٹر سیکشن 36 اور 26 سب سیکشن 6 آف دی سیڈ ایکٹ الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کے تحت معرض وجود لاتی ہے۔ سول کوڈس یہی کہہ دیتی ہیں، یا تو ڈسکوز کے لیگل ایڈوائزر آگے کہہ دیتا ہے کہ اس کو آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے، سول کوڈ کو یہ الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جائے۔ اس سلسلے میں میری پہلے بھی ولاگ موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، وہ بھی ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ سے واچ کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ منسلک کرنا۔ وہ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ جب ڈسکوز نے نوٹس سرو نہیں کیا کنزیومر پہ اور ڈیٹیکشن بل لگا کے بھیج دیا ہے اور اس کو الگ پروفارما بھی نہیں بنایا گیا، اس کو دوسرے بل کے ساتھ ہی چارجز میں دے دیا گیا، تو اس صورت میں عدالت میں جائے تو عدالت بھی کہتی ہے کہ اس کا 54C الیکٹریسٹی ایکٹ کے تحت جمع کروا دیں انڈر پروٹیسٹ اور پھر اسٹے ملے گا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیکھیں کہ اگر انہوں نے نوٹس نہیں دیا، ڈسکلوز ایسکو ہے، میپکو ہے، جو بھی ہے، تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انلیگلٹی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جب انلیگلٹی ہو تو عدالتوں کو چاہیے اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اس انلیگلٹی کو اجاگر کریں۔ اگر نو نوٹس نو ڈسکنیکشن، اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیس لاز ہیں جو سارے کے سارے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس بلاگ کے آخر میں بھی آپ کو ڈسپلے پہ نظر آئے گی۔ تو اس وقت میں یہ کیا گیا کہ چارجز بل میں جڑ دیے گئے، لگا دیے گئے، بل ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں بھی لگا دیتے ہیں، ڈیٹیکشن بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن نہ تو اس کا پرفارمے پہ الگ پہ بناتے ہیں، نہ ہی اس کو کوئی وجہ بتائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں الیکٹریکل انسپیکٹر کا باس نہیں ہے، کیونکہ الیکٹریکل انسپیکٹر صرف اور صرف میٹر آپریٹرس جو ہے اس کے بارے میں، کریکٹنیس کے بارے میں، اس کی ٹیکنیکلٹی کے بارے میں رائے دے سکتا ہے۔ جو اماؤنٹ کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ نہیں کر سکتا، اور یہ ڈیٹیکشن بل ادھر ریفر کر دیتے ہیں۔ سول کوڈ سے بھی اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ ہمیں اختیار سماعت نہیں ہے، اتنی جلدی اختیار سماعت چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے سول کوڈ۔ سیکشن 26 سیکشن 26 سب سیکشن 6 آف دی الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کو اور سے دیکھا جائے، اس کا میں سیگریگیشن بھی ڈسپلے میں دے دوں گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سول کوڈس پلینٹف سے کہے کہ جاؤ الیکٹریکل انسپیکٹر سے جو اس عدالت کو اختیار سماعت نہیں ہے۔ سول کوڈ از اے کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن، پلینری جورسڈکشن
تو اس کو اتنی جلدی اپنے ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے انلیس کو اسپیسیفکلی پاور ہو. اب دیکھیں گے کہ اس میں الیکٹریسٹی ایکٹ کی 26(6) کے تحت کوئی بھی پارٹی الیکٹریکل انسپیکٹر سے رجوع کر سکتی ہے. صرف پلینٹف کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس کو پلینٹف کو کک آؤٹ کر کے عدالت سے باہر کیا جائے. جس نے اعتراض کیا ہے کہ لیگل ایڈوائزر نے ڈسکلوز کے اسے کیوں نہ کہا جائے کہ آپ کیوں نہیں چاہتے الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس، کیونکہ الیکٹریکل انسپیکٹر سے ان میٹر آپریٹرس کے کریکٹ یا انکریکٹ ہونے کی رپورٹ لے کے اور پھر یہ دیکھ کے کہ یہ کتنا سلو تھا، کتنا پرابلم تھا اس میں، جس کی وجہ سے ڈسکلوز کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کی کنزمپشن یہ شو کر رہا تھا ڈسپلے میں، اور جب کہ ایکچوئل کنزمپشن کیا تھی یہ چیک اور ایٹ سائٹ کرنا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی لاگ موجود ہے، اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا. تو وہ نہیں کیا جاتا. اب جب ایک انلیگلٹیز موجود ہے آن بہاف آف دی ڈسکورس، تو میں نہیں سمجھتا کہ انلیگلٹیز کی بنیاد پر کوئی سٹانس لے اور اسے کوئی ریلیف مل جائے. الیکٹریکل انسپیکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اماؤنٹ ڈٹرمن کرے کہ کس قدر اماؤنٹ کا نقصان ہوا ہے ڈسکو، اس کے میٹر آپریٹرس میں فالٹ کی وجہ سے یا اس کے ٹیمپرنگ کی وجہ سے. وہ صرف اس کی رپورٹ کریکٹ اور انکریکٹ کی دے گا کہ کس قدر اس میں فالٹ تھا، کس قدر یہ لیس شو کر رہا تھا ڈسپلے میں کنزمپشن کو. اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. باقی چارج کی ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتا. اماؤنٹ کی ڈٹرمنیشن صرف اس نے کرنی ہے، ڈسکورس نے کرنی ہے. وہ صرف میٹر کی کریکٹ اور انکریکٹ کی رپورٹ دے گا. نوٹس نہیں کیا گیا کنزیومر کو تو اس کی ڈسٹریکشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلی انلیگلٹی خود ڈسکلوز نہیں کرتے اور اکثر یہ نہیں دیتے، میٹر پر ہی اسٹیمپ چھاپ دیتے ہیں پکڑ کے کہ اگر بل ادا نہ کیا تو پیسہ کاٹ دیا جائے گا. ایسا نہیں. جب وہ ڈیفالٹ کر جائے تب جا کے اس کو نوٹس دینا ہے، اور وہ بھی کلیئر سمجھ. بعض دفعہ یہ کہتے تھے کہ جو آڈٹ رپورٹس یا ہم نے اوور ہال کیا ہے اکاؤنٹ کو صارف کے، تو یہ پیسے نکلے ہیں ایڈجسٹمنٹ سے نکال دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک انلیگل طریقہ ہے. اس کو پہلے بتائیں تو صحیح کہ کس بنیاد پہ یہ پیسے ایڈجسٹمنٹ میں اس قیمت میں ڈال کے صارف کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پے کریں. سیکشن 26 سب سیکشن 6 کے تحت تو کوئی بھی پارٹی الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جا سکتی ہے. تو کورٹ اس سے کیوں نہیں کہتی اور وکیل کیوں نہیں کہتا کہ یہ کیوں نہیں چلے جاتے آئیدر پارٹی میں اپلائی ٹو دی الیکٹریکل انسپیکٹر، آئیدر پارٹی میں. تو پلینٹف ہی کیوں کک آؤٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ وکیل صاحبان بھی شاید اس سے نہیں پڑھتے اور عدالت کو بھی اسسٹ نہیں کر پاتے، یا عدالت بھی خود بھی، کیونکہ جج از پریزیومڈ ٹو نو آل دی لاس. یہ نہیں ہے کہ اس کو بتایا نہیں گیا تو اسے پتہ نہیں، جج کو خود معلوم ہونا چاہیے. سول کورٹس میں یہ اکثر ہے کہ اس میں ان کے خلاف اسٹے گرانٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا فراغدری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیٹیکشن بل تو ایسے ہی ڈال دیے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی عام سی بات ہے، اور لوگوں کو اچھی طرح سے ہم ان کو ڈسکورس کو لوٹنے کا کوئی اپریٹس نہیں دے سکتے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس میں اسٹے دینا ہے، کس میں نہیں دینا. 54C موجود ہے، لیکن اس میں اگر میلا فائڈیز آف دی ڈسکورس ہے اور انلیگلٹیز آف دی ڈسکورس ہے، اس کو نوٹس نہیں دیا گیا، اس کے بالصراحت کوئی بات نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو ایسے ہی ایک بل میں جڑ کے اماؤنٹ دے دینا، اس کو ڈیٹیکشن کا نام دے دینا، یا بل ایڈجسٹمنٹ کا نام دے دینا، تو اس صورت میں عدالت کو آنڈر پروٹیسٹ کا آرڈر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انلیگلٹی از آن دی ادر پارٹس. ان کو لا کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے. سول کوڈ کو ہر انلیگلٹی، ہر ادارے کی انلیگلٹی کا نوٹس لینے کا اختیار ہے، اور اگر یہ کام شروع ہو تو ہر ادارے کے قبلہ درست ہو جائے. انلیگلٹیز پر قائم کوئی بھی آرڈر نافذ نہیں ہو سکتا، اس کی ویلیڈیٹی
عدالت چیک کر سکتی ہے، سول کوڈ چیک کر سکتی ہے، اور لا کی جو منشا ہے، جس انداز میں کوئی کام چاہتا ہے لا، تو اسی انداز میں کرنا لازم ہے ہر ادارے پر۔ اگر نہیں کرتا تو پھر نہ کرنے کے مترادف ہے، سول کوڈ سے چیک کر سکتی ہے، اور سول کوڈ بڑے آرام سے اللیگل ڈیٹیکشن بلز اور اللیگل چارجز اور بلنگ کو ڈسکلوز کو چیک نہیں کرتی، تو یہ کرنا چاہیے۔ ڈسکلوز میٹر اتارتے ہیں، کنزیومر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ٹیمپرڈ ہیں، سلونس تھی، یا اس میں میکینیکل فالٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کو اپنے طور پر پھر بعد میں بتا دیتے ہیں کہ یہ M&T ٹیم بھی ساتھ تھی، اور اس کو لیب سے ٹیسٹ بھی کروایا گیا ہے، اور یہ بجلی الیکٹریسٹی تھیفٹ پائی گئی ہے، اور اس کو ڈیٹیکشن بل دے دیتے ہیں۔ بھائی چوری سے کیوں اتارتے ہو؟ وہاں جو معززین علاقہ ہے، گلی کے باشندگان ہیں، محلے کے رہنے والے ہیں، اور صارف کو بھی بلا کے اتارنے کے پابند ہیں۔ یہ جو نیپرا کے کنزیومر کے کے لیے رولز بنائے گئے ہیں، ان کے خلاف ورزی ہے، الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 کی خلاف ورزی ہے، کنزیومر سروس مینول کی خلاف ورزی ہے۔ جب قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کا نوٹس دینا چاہیے عدالتوں کو۔ جو عمل ہی قانون کی خلاف ورزی پر مبنی ہو تو وہ ڈیٹیکشن بل اس بلڈنگ پر کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ اس کی بنیادیں ہی غلط ہیں، اس کی بنیادیں انلیگلٹی پر ہیں، تو اس کو کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اور کیسے 54C کے تحت اس کے ڈپازٹ کا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ میٹر کا فالٹ وہ خود اپنے آپ سے بنا لیتے ہیں، سامنے اتاریں، چیک میٹر لے آئیں اور وہیں پر چیک کروائیں، اور دین اس کو ڈیٹیکشن بل دیں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہی رولز ہیں، کنزیومر سروس مینول یہی کہتا ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور اسی انلیگلٹی کی بیس پر ڈیٹیکشن بل دیا جاتا ہے، اور پھر 54C بھی اپلائی کر دیا جاتا ہے، اور اگر میٹر انسپیکٹر کے پاس جائے، الیکٹریکل انسپیکٹر کے پاس جائے، تو وہ بھی ان کو داخل کرنے کا کہہ دیتے ہیں کہ پیسے داخل کریں۔ تو یہ ایک غیر قانونی عمل کو ہم ترویج دیتے ہیں، غلط ہے۔